گھر کی ایک سٹوری سناتی میری ہاؤس ہیلپ ہے نا بچوں کی ڈیلیوری. اچھا میں اس کو کہتی رہی کہ ایک دفعہ چیک کرا لو کہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اب یہی ہوا کہ جب اس کی ایک بہو کا بیبی ڈیلیور ہوا, سر چھوٹا ہے, وہ ابھی تک بیٹھ نہیں رہا, سال کا ہونے لگا, ٹھیک ہے. دوسری بہو کا بیٹا ڈیلیور ہوا اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ دا اسپاٹ. اب کیا کمپلیکیشنز تھیں ڈیورنگ پریگنینسی کسی کو کوئی پتا نہیں ہے. اور وہی بات کہ دائیوں نے گھر آ کے بچے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں. اب یہ ہو گیا ایک سینیریو, ٹھیک ہے. میں نے اس کو پورا کاؤنسل کیا, بھائی اگلی دفعہ یہ غلطیاں نہ کرنا. ابھی اس کی بہو ہیں ماشاء اللہ, دونوں پھر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور وہی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. بھائی ہمارے وقتوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے. آج کل کی لڑکیوں کو ہاں آج کل کی لڑکیوں کے نخرے ہی الگ ہیں. یہ والا ایک جو جملہ سننے کو ملتا ہے نا, پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار کچھ ہو تو رہا نہیں ہے, سارے سمپٹمس ٹھیک جا رہے ہیں, جو کوئی بتا رہا ہے سنی جاؤ تو چلائی جاؤ. یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے, بہت ڈینجرس ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی, کہ ہم بادر ہی نہیں کرتے ٹیسٹ کرانا, چیک کرانا بچہ کس حالت میں ہے, ماں کی اپنی صحت کیا ہے. اسی وجہ سے جو شرائع اموات ہیں ہماری گائنی سے اور بچہ پیدا زچگی میں بہت زیادہ ہیں. اس پہ میں آپ کو اپنی گھر کی ایک سٹوری سناتی ہوں. جو میری ہاؤس ہیلپ ہے نا, اس کے بچوں کی ڈیلیوری تھی, ٹھیک ہے. پورے 9 مہینوں میں اس کی دونوں بہویں ڈاکٹرز پہ نہیں گئیں. اچھا میں اس کو کہتی رہی کہ ایک دفعہ چیک کرا لو, حالانکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, بس آپ کنونس نہیں نا کر پاتے. ان لوگوں کو ایک اور جو ہماری, اگر ہم لوور اس کے طبقے کی بات کریں جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. آپ ان کو جتنا مرضی کنونس کر لو, وسائل کا بھی مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر پہ یا ہسپتال جانے کے بھی تو پیسے نہیں ہیں نا, اتنا کرایہ لگ جائے گا باجی, پورا دن لگ جائے گا, دہاڑی نکل جائے گی. وی انڈرسٹینڈ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, بیکاز وہ جائیں گے آج کام پہ تو رات کو بچے کھانا کھائیں گے, وہ آج کام پہ نہیں جائیں گے رات کو کھانا نہیں ہوگا ٹیبل پہ. اب ان کے لیے پرائیورٹی کیا ہے کہ وہ کام پہ چلے جائیں, ڈاکٹر کی خیر ہے, حمل تو چل ہی رہا ہے نا, اور اگر کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. نہ ان کے بلڈ پریشرز چیک ہوتے ہیں ان خواتین کے پریگنینسیز میں, نہ ان کی ڈائبٹیز چیک ہوتی ہیں, نہ ان کے ہیموگلوبن لیولز چیک ہوتے ہیں. یہ چند میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو پریگنینسی میں کامنسٹ ہیں اور بیسک ہیں. اب یہی ہوا کہ جب اس کی ایک بہو کا بیبی ڈیلیور ہوا, اس کا سر چھوٹا ہے, وہ ابھی تک بیٹھ نہیں رہا, سال کا ہونے لگا, ٹھیک ہے. دوسری بہو کا بیٹا ڈیلیور ہوا اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ دا اسپاٹ. اب کیا کمپلیکیشنز تھیں ڈیورنگ پریگنینسی کسی کو کوئی پتا نہیں ہے. اور وہی بات کہ دائیوں نے گھر آ کے بچے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں, کچھ ڈائگنوسز نہیں ہے. اب یہ ہو گیا ایک سینیریو, ٹھیک ہے. میں نے اس کو پورا کاؤنسل کیا, بھائی اگلی دفعہ یہ غلطیاں نہ کرنا. ابھی اس کی بہو ہیں ماشاء اللہ, دونوں پھر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور وہی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر پہ نہیں گئی ابھی تک. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بیسک چیک اپ ہے اور جو سی بی سی سے لے کر جو بیسک ٹیسٹنگ ہے, وہ گورنمنٹ آپ کو فری آفر کر رہی ہے, سب کچھ ہے. صرف آپ کو ایک obviously ویٹ کرنا پڑتا ہے, جانا ہے, تھوڑا ٹائم دینا ہے اس میں. اب اس میں ڈاکٹر صاحبہ ہوتا وہی والی بات جو میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں بولی کہ بھائی ہمارے وقتوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں. یہ آج کل کی لڑکیوں کو, ہاں آج کل کی لڑکیوں کے نخرے ہی الگ ہیں. یہ والا ایک جو جملہ سننے کو ملتا ہے نا, پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار کچھ ہو تو رہا نہیں ہے, سارے سمپٹمس ٹھیک جا رہے ہیں, جو کوئی بتا رہا ہے سنی جاؤ تو چلائی جاؤ. یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے, بہت ڈینجرس ہے. بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, لائف اسٹائل تبدیل ہو گیا ہے, کھانے پینے کے وسائل تبدیل ہو گئے. پہلے کیا ہوتا تھا, ایگریکلچر میں سارا ملک زیادہ تر ایگریکلچر کی طرف تھا. آپ اربن ایریاز میں زیادہ تر رہ رہے تھے, اربن کی بجائے رورل ایریاز میں زیادہ رہ رہے تھے. فریش کھا رہے تھے, فریش پی رہے تھے. مطلب پرانی بات نہیں میں کر رہی ہوں, ہمارے والدین کے بچپن کی بات ہے کہ ہر گھر میں گائے بھینس ہوتی تھی, اس کا فریش ملک ڈیلی آتا تھا, ٹھیک ہے نا. ادھر سے ہی وہ لوگ اپنا وہ نکالتے تھے, بٹر وغیرہ, گھی وغیرہ. گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, فریش ایگز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس گوٹ شیپ کی بھی فیسلٹی ہے تو آپ کے پاس فریش میٹ بھی آ رہا ہے. مطلب یہ تو بات آپ سے کہہ رہی ہیں, ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں ہمارے گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا, they were having the purest kind of food. Even our parents, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس ان کے بچپن تک بھی چیزیں بہتر تھیں. اب کیا ہوا ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم کیا پی رہے ہیں, we have no clue, absolutely no clue, ٹھیک ہے. انجیکشنز لگ رہے ہیں بفلوز کو, کاؤز کو, ہم وہ آکسیٹوسن والے ٹیکے پیتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کتنے نیوٹریٹیو ہیں, we have no clue. وہ کتنے نقصان دہ ہیں, we have no clue. ادھر سے اگر ہم چکن کی طرف, پولٹری کی طرف آ جائیں, سو دے آر آل برائلر, وی آل نو دیٹ, ٹھیک ہے. بیکاز ڈیمانڈ بہت ہو گئی ہے. آپ ایک پاپولیشن برسٹ کی بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی اس پاپولیشن برسٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ڈیمانڈ کو پورا بھی تو کرنا ہے نا.
ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, پھر اس کی سپلائی ہوتی ہے. اب سپلائی کہاں سے پوری ہو, یہ انڈسٹری کا بھی قصور نہیں ہے, کہاں سے اتنے چوزے لائیں, کیونکہ ہمیں روز چکن چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگوں کے لائف اسٹائل اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سبزیاں کھاتے, کبھی کبھی چکن, میٹ, مٹن, بیف ہو گیا, ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے. ہم نے اس کو بالکل ریورس کر دیا, ہم روز چکن کھا رہے ہیں, ہمارے بچے چکن کے علاوہ کچھ کھا نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, سبزیوں کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, جب یہ جنریشن مدرہڈ کے لیول تک آ رہی ہے, ان کے اندر بہت ڈیفیشنسیز ہیں, ان کے اندر نیوٹریشن ہے ہی نہیں, یا وہ اوبیس ہیں یا وہ انڈر ویٹ ہے. جو ایک آئیڈیل بی ایم آئی ہوتا ہے, بی ایم آئی اسٹینڈس فار باڈی میس انڈیکس, وہ ہم نکالتے ہیں ہائٹ اور ویٹ کا ریشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے فار ایگزامپل آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا ایک آئیڈیل ویٹ ہے, میری اپنی ہائٹ کے مطابق میرا آئیڈیل ویٹ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ لیٹس سے کہ اگر میرے لیے 50 kg ٹھیک ہے تو آپ کے لیے بھی 50 kg ٹھیک ہے. آپ کی ہائٹ کے مطابق یہ ویری کرے گا, تو اس کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں. اب وہ جو آئیڈیل بی ایم آئی کی رینج ہے, جنرلی ہم اس کو لیتے ہیں 18 till 24. ٹھیک ہے, بہت کم بچیاں اور بچے, یہاں پہ بچوں کا بھی شامل کرنا بڑا ضروری ہے, بہت کم بچے اس آئیڈیل ویٹ میں آ رہے ہیں, یا انڈر ویٹ ہے یا ابو ویٹ ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں اوبیسٹی بھی بہت زیادہ ٹین ایج میں, جیسے ہی آپ یہاں سے اس ایج خاص ایج نکل رہے ہو تو آپ ہو رہے ہو, کیونکہ وہی بات ہماری ڈائٹری ہیبٹس دیکھ لو, پہلے نیوٹریٹو نہیں ہے, الٹیمیٹلی اٹ آل افیکٹس یور obviously بچے پیدا کرنے کی کیپیسٹی, فرٹیلٹی, ایوری تھنگ. دیکھو آگے جا کے اگر ہم چلو فرٹیلٹی کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں, ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو گیا, بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا, ینگ میلز میں اسپیشلی سڈن کارڈیک اٹیکس بہت زیادہ ہو گئے, کبھی بھی نہیں ہم نے اس طرح سنا تھا. ٹھیک ہے نا, ینگ میلز میں اسٹروک بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں ہو رہا ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی ایک چیز ہے, لیکن یہ صحیح ہے, لائف اسٹائل چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمیں ان تمام چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ابھی جو آپ نے ایک ایگزامپل دی نا ہاؤس ہولڈ ہیلپ کی, اب میں بھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے جو گھر پہ کام کرتی ہیں اس کی ماشاء اللہ 6 بچے ہیں, اینڈ شی از ایکسپیکٹنگ اگین. پرابلم یہ ہے کہ اینڈ شی از لائک کہ اب ہم کیا کریں جی, اللہ کی دین ہے. وہ اللہ کی دین جو ہے وہ ہم جو میچور لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ بچے پال کے چھوڑ نہیں دینے, باقاعدہ تربیت کرنی ہے, سو وی انڈرسٹینڈ کہ 2 or 3 از دا میکسیمم نمبر. ٹھیک ہے, وہ چھٹا بچہ پیدا کرتے ہوئے بھی شی از ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ شی از گونا کیپ اٹ obviously انشاءاللہ. پوائنٹ کیا ہے, اور پھر ڈاکٹر پہ نہیں جانا, وہی والی بات کہ میں تو ٹھیک ہوں, الحمدللہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اینڈ شی از اباؤٹ 29-30 years old, آلریڈی 6 بچے ماشاءاللہ ہو گئے. ہر سال جب آپ کریں گے تو پھر یہی ہوگا. اب ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے, مطلب ہاؤ ڈو وی کنونس دیم, کیا کاؤنٹرسیپٹیو ویز موجود ہیں, کیونکہ لیٹس بی ریئل, جو سب سے آسان طریقہ ہے دیٹ از آلسو ویری ایکسپینسو. ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ کاؤنٹرسیپٹیوز اس طرح سے جو آپ گھر پہ یوز کر لیں, اینڈ یو بی ایزی اباؤٹ اٹ کہ اچھا جی اب ہم پریگننٹ نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. میڈیکلی کیا کیا آپشنس اور اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ اچھا دیکھو, آپشنس تو بہت ہیں, مسئلہ یہ ہے دوبارہ آ گئی کاؤنسلنگ کی بات, اینڈ سم ہاؤ دی ادر دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس. میں نے یہ دیکھا ہے, ویسے تو جاتی نہیں ڈاکٹر پہ, اگر چلی بھی جائے نا, اینڈ یو ٹرائی ٹو کنونس دیم, موسٹلی you are unable to do that. They have their set thought process, جس کو آپ ہلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن یس اس کا مطلب یہ نہیں ہم نے کنونس کرنا چھوڑ دینا ہے, ہم نے بھی لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھو ادھر ملٹیپل چیزیں, ایک تو بچے کی اپنی ہیلتھ. جب ماں ہر سال ایک بچہ پیدا کرے گی تو ماں کے اندر کیا نیوٹریشن ہے جو بچے تک پہنچے گی, نمبر 1. نمبر 2, ماں کی اپنی ہیلتھ. اب اسی طرح ہماری ایک ہاؤس ہیلپ تھی, وہ چھوٹی سی بچی تھی, اور اس کے فادر نے کہا کہ جی آپ اس کو نہیں رکھیں گے تو میں نے کہیں اور رکھوا دینا, میں نے گھر تو اس کو رکھنا نہیں. ٹھیک ہے نا, وہی بات, ہر سال ایک بچہ آ رہا تھا, وہ ہر بچے کو کہیں لگوا رہا تھا. اس بچی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی پروسیس میں کہ ہر سال ایک بچہ آ رہا تھا کہ 7ویں یا 8ویں بچے پہ شی ڈائڈ انفارچونیٹلی. یہ ہے وہ مسئلہ جو آنے کو آ سکتا ہے.